السلام علیکم، ویلکم ٹو ورڈز میٹر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہاسپٹل کی فوٹیج ہے۔ میں آج اپنی جی پی کے پاس آئی ہوئی تھی، کوئی اپوائنٹمنٹ تھی اس کے لیے، تو مجھے تھوڑا ویٹ کرنا پڑا، اور اس دوران میں نے سوشل میڈیا اسکرول کرنا شروع کیا وہاں فارغ بیٹھے ہوئے۔ تو میری نظر سے ایک پوسٹ گزری جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور وہ پوسٹ تھی سشانت مہرا نامی کسی کامیڈین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے متعلق تھی۔ تو میں یوزلی میرے اندر شاید اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں کبھی مجھے پتہ چلے کہ کوئی گستاخانہ خاکے آئے ہوئے ہیں تو میں جا کے سرچ کروں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ یہ سن کر ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن انفارچونیٹلی اسکرول کرتے کرتے ہی وہ ویڈیو بھی میرے سامنے آ گئی جس میں وہ باتیں کر رہا تھا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی ہے، اور وہ اس کو ایک رپلائی دے رہا تھا۔ منور فاروقی ایک مسلم کامیڈین ہے انڈیا میں، اس کو اب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو سشانت مہرا نے کہا اس کے اوپر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، اس کا بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے، اور جتنا ہو سکے آپ اس کو اس چیز کے اوپر اس کی مذمت کریں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے یہ بات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک بیہودہ کامیڈی کے کوئی ریفرنس دینے کے لیے اس میں ان کی شادیوں کا تذکرہ کیا۔ اور ویسے یہاں پہ میں یو کے میں رہ رہی ہوں تو نان مسلمس کے ساتھ کبھی بات ہو تو یہ واقعی ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں، خاص طور پہ چونکہ انڈین کلچر میں وہ ایک وقت میں ایک ہی شادی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ پھر حقیقت کو نہیں جانتے اور کسی اناڑی مسلمان جس کا بھی اتنا نالج نہیں ہوتا، وہ ان کے آگے لاجواب ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیوں کی کیا وجوہات تھیں، اور وہ ایک شادی کی جو ایک اپیرنٹ جو بھی وجہ ہے وہ وہی سمجھتے ہیں کہ کیوں ایک سے زیادہ شادیاں کی گئیں۔ اب میں اس ویڈیو میں یہ نہیں آپ سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کیوں کیے تھے، کسی اور ویڈیو میں اس بارے میں بات کروں گی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک ہندو تھا جس نے یہ نعوذ باللہ ایسی گستاخانہ کلمات ادا کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی۔ وہ اس کے دل میں اسلام کے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کھلم کھلا یہ مذاق کرنے کا موقع کس نے دیا؟ یہ ایک مسلمان نے دیا، اس لیے کہ وہ مسلمان کامیڈین اس کے آپ کلپس نکال کے اگر دیکھیں، یا میں نے اس سے پہلے بھی دیکھے، تو وہ اکثر چونکہ وہ اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے تو اس کے آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے اس میں ہندو بھی ہوتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کو کہتا تھا ہاں ہاں بھائی آپ کو تو ایک شادی الاؤ ہے، ہمارے تو مزے ہیں، ہم تو چار چار کر سکتے ہیں، اور میری ایک بغل میں ایک بیوی ہو، دوسری میں دوسری ہو۔ تو یہ کیا اسلام نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ مسلمان اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑائیں؟ اور کیا یہ حکم دوسری شادی کا اس لیے دیا گیا ہے کہ مرد اپنی مستی کے لیے اور اپنے انجوائمنٹ کے لیے دوسری شادیاں کریں؟ ذرا قرآن پاک کھول کے وہ سارے، میں ان مولوی حضرات سے بھی مخاطب ہوں جو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں دوسری تیسری چوتھی شادی کی، لیکن وہ اس کے مقاصد پہ غور نہیں کرتے اور نہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ذرا وہ کھول کے لوگوں کو وہ پورا حکم سنائیں کہ اس وقت جو قیدی عورتیں آئی تھیں، ٹھیک ہے، سورہ نساء کے پڑھیں ذرا پہلا رکوع، کہ جو آئی تھیں تو اس وقت ان کی عزت کے تحفظ کے لیے، ان کی سرپرستی کے لیے جو صحابہ کی تعداد موجود تھی مردوں کی، اور جو وہ عورتیں آئی تھیں ان کے مطابق اس وقت کی ایکویژن یہ بن رہی تھی کہ دو دو تین تین چار چار شادیاں کر لی جائیں۔ لیکن آج کے دور میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے کیا کیا وجوہات بنا کر اللہ کے اس حکم کو اپنے لیے جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے۔ چلیں شادی کر لی آپ نے، وہ تو پھر ایک کام ہے، لیکن عورت کا اس طرح سے مذاق بنانا اور اللہ کے اس حکم کا مذاق بنانا اور اس کو اپنے لیے ایک کھلی چھٹی اور انجوائمنٹ سمجھنا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ غیر مسلم سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان کی طرف سے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بےہودگی سامنے آتی رہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج سے جتنے بھی کامیڈین ہیں جو اپنی اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو یا اپنی ہیومرس پوئٹری ہو یا کچھ بھی، جہاں بھی عورت کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور دوسری اور تیسری چوتھی شادی کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو مذاق کے اندر ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو ان سب کا بھی بائیکاٹ کریں اور ان کو بھی گستاخ قرار دیں۔ اگر ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہوتا تو غیر مسلم کو آج یہ معاملہ قابل مزاح نہ لگتا، اس کو پتہ ہوتا کہ یہ مذاق کی چیز نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، اور عزت اس طریقے سے دی ہے کہ جب آپ کا اس سے نکاح نہیں ہوا تو بھی آپ نے اس کی عزت کرنی ہے اور اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اور جب وہ آپ کے نکاح میں آ جائے تو آپ نے اس کو اس کے حقوق دینے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے ایک کلچر اپنایا ہے کہ جب تک
مسلمانوں کا کیا یہ ایک اوور آل کلچر ہے اور مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ جب تک ایک لڑکی ایک عورت آپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ اس کی جدائی میں روتے بھی ہیں، گانے بھی گاتے ہیں، شاعری بھی لکھتے ہیں، اور آپ اس کو پانے کے لیے ہر جائز ناجائز حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی تقریر، اپنی تحریر، اپنے قول و فعل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بس یہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے تو سارے کا سارا مزاح آپ میں معذرت کے ساتھ بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے پوئٹ جو ہیں، جب بھی عورت کی بات آتی ہے اور خاص طور پہ گھریلو شادی شدہ زندگی کی بات آتی ہے تو وہ عورت کا ہمیشہ مذاق اڑائیں گے۔ اگر میاں بیوی کے رشتے میں مرد کو عورت کی طرف سے شکایتیں ہیں یا اس کی زندگی میں کوئی چینج آتا ہے تو یہ سب عورت بھی فیس کرتی ہے، لیکن عورتوں کی طرف سے آپ کو مردوں کا مذاق نہیں ملے گا کہ وہ شادی کے بعد مرد کے ساتھ اپنی گزرنے والی زندگی میں مرد کو مذاق بنا رہی ہیں۔ یہ تماشا صرف مرد کی طرف سے کیوں سامنے آتا ہے؟ میرے لیے آج یہ سب بہت تکلیف دہ تھا، اسی لیے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر، کیونکہ اب یہ معاملہ دیکھیں، پہلے تھا کہ عورت کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ معاملہ پھر چلا گیا کہ شادی جو ہے اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا عجیب و غریب سی کہ شادی کر کے پھنس گئے ہیں، اور اس طرح پھر دوسری اور تیسری چوتھی شادی کو اپنے لیے ایک انجوائمنٹ بنا کے اس کو اپنی کامیڈی میں یوز کرنا، اور پھر کرتے کرتے اب یہ بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تک چلی گئی یہ بات، تو لہٰذا ایسے تمام کامیڈین، چاہے وہ مسلم ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے، ان سب کا بائیکاٹ کریں اور ان کو یہ سمجھائیں اپنے رد عمل سے کہ یہ حکم اور یہ عمل مذاق نہیں ہے۔ اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔